دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما هجر من هجر من الله عنه. هذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آخر میں واو ہو تو وہ عمر ہوگا، اگر آخر میں واو نہ ہو تو وہ عمر ہوگا. ٹھیک ہے، واو ہو تو عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اور اگر آخر میں واو نہ ہو تو عبداللہ ابن عمر ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر ما حجر النبی ما حجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اور اصل مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ قال، تو فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، وہ مسلمان بہتر ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں پر مسلمان سے مراد کامل مسلمان مراد ہے. ٹھیک ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کامل کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بس بات یہ ہے کہ مسلمان کہلانے کے کا لائق وہ ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے. جو دوسروں کو تکلیف دے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. جو دوسروں کو تکلیف دے، چاہے زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے اشاروں کنایوں سے ہو، اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کو دیکھ کے منہ چڑھا رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ جس طرح بھی کسی دوسرے کو تکلیف دے تو وہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو عام شارحین تو کامل مسلمان لیتے ہیں، لیکن یہ لیکن کامل کا لفظ نکالنے سے جو شارع علیہ السلام کی غرض ہے نا وہ فوت ہو جاتی ہے. اس لیے بس یہ والا ترجمہ کرنا چاہیے کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں. سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا یہ کہ یہاں پر المسلم یہ مبتدا ہے، من سلم المسلمون یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو وہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے الناس العرب، جیسے الناس العرب، لوگ تو بس عرب ہی ہیں، عرب، لوگ تو عرب ہی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ الناس العرب. افضل المال الابل، بہتر مال تو بس اونٹ ہوں، بس یہ بہتر مال ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی وجہ سے چونکہ یہاں پر المسلم مبتدا بھی معرفہ ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویده، موصول صلہ موصول بھی معرفہ ہے. تو جب مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو تو وہاں پر خبر مبتدا میں منحصر ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے شان و شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ قید لگانا
درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ قید لگانا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر شارع کا جو کلام ہے اس کا زور ختم ہو جاتا ہے. یہ جو قید لگائی جاتی ہے کہ بھائی کامل مسلمان، یہ قید لگانا درست نہیں. بس یہی ہے کہ بھائی مسلمان کہلانے کے لائق تو وہی بندہ ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. سمجھ گئے؟ اچھا. من لسانہ و یدہ، زبان سے، زبان سے چغلی کرنا، گالیاں دینا، ٹھیک ہے، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. زبان کو ید کے اوپر مقدم کر دیا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ زبان سے ایذا بہت زیادہ ہوتی ہے. زبان سے آدمی زندوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے اور مردوں کو بھی پہنچاتا ہے، حاضر کو بھی پہنچاتا ہے اور غائب کو بھی، اگلو پچھلو سب کو ایذا پہنچاتا ہے. تو یہ گناہ عام ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا. اور دوسرا یہ بھی کہ زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاتھ کی تکلیف سے سخت ہوتی ہے. جراحات السنان لحت قیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار کی زخم ہوتی ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دی ہوئی زخم وہ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یدہی، ید سے مراد مارنا، قتل کرنا، ٹھیک ہے، دھتکارنا اور ناجائز تحریر لکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اظہار رسانی کے اندر آتا ہے. اچھا، کسی کو ایسے میسیجز لکھنا کہ جس میں اس کو گالیاں دی ہوں، جس میسج کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. والمہاجر، مہاجر ہجرت کرنا. تو ایک تو ہجرت ہے کہ اپنے گھر سے ہجرت کی جائے، دوسرے علاقے میں چلا گیا، ایک تو یہ ہجرت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلی ہجرت کرنے والا تو وہ بندہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اصلی ہجرت کرنے والا تو یہ ہے. ٹھیک ہے. باقی امام مسلم رحمہ اللہ کی اگلی روایت کو نقل کیا انہوں نے. آگے ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر محبت سے مراد، محبت سے مراد انسان کا جذبہ مراد ہے. ٹھیک ہے. محبت سے مراد انسان کا جذبہ مراد ہے، تبھی محبت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تبھی محبت جو ہوتی ہے نا وہ غیر اختیاری ہوتی ہے. تبھی محبت مراد نہیں ہے، انسان کا جذبہ مراد ہے یہاں پر، کہ انسان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں. یہ انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن اگر انسان کا جذبہ یہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو خوش کروں، میں اپنے بچوں کو خوش کروں، چاہے مجھے اللہ کے رسول کی نافرمانی کیوں نہ کرنی پڑے، اگر اس کا جذبہ یہ ہو تو یہ بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں. یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر یہ ہے کہ بھائی بیٹا تو اس کو محبت تو اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے ایسی چیز مانگ لی، مجھے وہ گڑیا لا کے دو. بیٹی سے محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن بیٹی نے کہا مجھے وہ گڑیا لا کے دو. بیٹا محبت تو تم سے بہت کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے آپ کی اس ناجائز خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے کہ جو جذبہ ہو وہ کیا ہو؟ وہ اللہ کے رسول کا کے حکم کو مقدم کرنا ہو، یہ مراد ہے. تو یہاں پر محبت سے مراد کیا ہے؟ محبت طبعی مراد نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان کا بس نہیں چلتا، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ محبت مراد نہیں ہے. یہاں پر محبت سے مراد محبت اختیاری اور انسان کا جذبہ مراد ہے، کہ انسان کو اپنے دل میں ایسا جذبہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.
کہ اپنا سب کچھ کیا ہے اللہ کے حکم کے اوپر وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. آگے کیا ہے؟ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ ایمان کی مزے کو محسوس کر لے گا, ایمان کا ذائقہ محسوس کر لے گا, ایمان کی لذت کو محسوس کر لے گا. من وہ شخص کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے لیے ما سوا سے زیادہ محبوب ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ, اور دوسرا یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے. ٹھیک ہے, کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت, بھائی یہ بندہ مجھے پسند ہے, کیوں بھائی یہ نیک بندہ ہے, اللہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اور عالم ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ مجھے شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب سے بہت محبت ہے. کیوں بھائی؟ بھائی وہ عالم ہے, مفتی ہیں اور دین کے اوپر چلنے والے ہیں, اس لیے مجھے ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک ہے مجھے فلاں بندہ پسند ہے, کیوں؟ وہ یار بہت خوبصورت ہے اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں. تو اب یہ محبت ہوئی لیکن اللہ کے لیے نہ ہوئی. ٹھیک ہے, مجھے وہ بندہ بہت, کیوں یار بس ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے اس لیے مجھے پسند ہے. یہ محبت ہوئی لیکن اللہ کے لیے نہ ہوئی. من احب عبدا لا يحبه الا للہ, جو بھی کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. کیا مطلب اللہ کے لیے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وجہ سے, یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے, کیوں یار جب بھی دیکھو نا بس اذان ہوتی وہ نماز کے لیے چلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نماز کے لیے چل پڑتا ہے, جب بھی اس کو دیکھو اذان کے وقت بس وہ نماز کے لیے چل پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے محبت. ٹھیک ہے, دین کے احکامات پر کسی سے محبت کرنا, دین کے احکامات کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ محبت للہ فی اللہ ہے. اور جو محبت للہ فی اللہ ہوگی اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کا مزہ محسوس کر دیں گے. ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار. اور وہ آدمی کہ جو کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرے بعد ان انقذہ اللہ, کفر سے نکلنے کے بعد, کما یکرہ ان یلقا فی النار, جیسے کہ وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے, جیسے کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرے, اسی طرح وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتا ہو. عود کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے کفر پر ہو اس کے بعد پھر اسلام کے اوپر اسلام قبول کر لے. ٹھیک ہے, اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اسلام پر پیدا ہو اور اسی کے اوپر وہ اس کی پرورش ہوئی ہو. تو اب کفر کی طرف لوٹنا یہ نہیں کہ اسلام کو چھوڑنا, وہ اس کے لیے کیا ہو؟ مشکل ہو. دونوں معنی ہو گئے. اچھا, ایک معنی تو کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے کفر کی طرف لوٹنا, لوٹنے کا مطلب پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا, اب لوٹنا حالت اولا کی طرف, یہ اس کے لیے مشکل ہو. دوسرا یہ کہ وہ ابتداءً ہی مسلمان پیدا ہوا ہے, اور کفر کی طرف لوٹنے کا مطلب کفر کو اختیار کرنا, کفر کو اختیار کرنا. تو یہاں پر جو آدمی پہلے سے مسلمان ہوا ہو اور اسی کے اوپر پرورش ہوئی ہو, اسی اسلام کے اندر وہ بڑا ہوا ہو, تو یہاں پر عود سے مراد سیرورت مراد ہوگا, کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر میں جائے. عود کا مطلب کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ سیرورت کے معنی میں, کہ وہ کیا کرے؟ کفر اختیار کرے. سمجھ گئے؟ تو ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا, ایمان کی حصی حلاوت کو محسوس کر لے گا, اس کی زبان کے اندر اس کا مٹھاس محسوس ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. لیکن حصی میں جو مٹھاس ہے تو اس کے اوپر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تعجب کا اظہار کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ حصی مٹھاس ہو. بس یہاں پر تو بات یہ ہے کہ اس کو
ایمان اس آدمی کو احکام کے اوپر عمل کرنے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ احکام کے اوپر عمل کر سکے گا، عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حصی حلاوت مراد نہیں ہے، مانوی حلاوت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا باطن صاف ہو جائے گا، اس کا باطن صاف ہو جائے گا۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا، اور بعد نے کہا کہ نہیں، حصی حلاوت مراد ہے، جیسے کہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں، ٹھیک۔ آگے کہ وعن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا کہ جو اس بات پر راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور دین اس کا اسلام ہے اور محمد ان کے رسول ہیں۔ تو جو آدمی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے مزہ کو محسوس کر لے گا، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی، آپ لوگ دیکھیں مشکات کے اندر جو احادیث آئیں گی نا، تمام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو درود لکھا ہوگا یہ مکمل لکھا ہوگا، سواد علام کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، اور ہم اپنی تحریرات کے اندر جب تحریر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو صرف اوپر سواد لام لکھ دیتے ہیں۔ او بھائی کیوں؟ کہہ رہے اشارہ ہے، او اشارہ تم پورا پیج لکھ رہے ہو تو ایک آدھی لائن لکھنے کے اندر تمہاری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، سمجھ گئے؟ تو دیکھو یہ محدثین کی محبت کی علامت، ٹھیک ہے، محدثین کی محبت کی علامت کہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آیا تو اس کے ساتھ مکمل درود کو ذکر کیا، اس کے ساتھ مکمل درود۔ یہاں پر انہوں نے سواد لام نہیں لکھا، پھر سمجھ آ گئی بات۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متن کے اندر آئے، حدیث کے متن میں، جیسے کہ والذی نفس محمد بیدہ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ پچھلی حدیث کے اندر گزر گیا وب محمد النبی، بمحمد، اچھا وب محمد رسولہ، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا لیکن یہاں پر درود نہیں لکھا۔ تو دیکھو حدیث کی ابتدا کے اندر اللہ کے رسول کا نام آئے تو وہاں پر تو درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر درمیان میں اگر آئے تو پھر اگر وہاں پر درود لکھا ہو تو پڑھا جائے گا، درود نہ لکھا ہو تو پھر نہیں پڑھا جائے گا، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے اگر یہاں پر محدث نے درود کو ذکر نہیں کیا اور آپ اپنی طرف سے اگر درود کو ذکر کریں گے تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کے اندر اضافہ کر رہے ہیں کہ بھائی حدیث کے اندر تو یہ الفاظ نہیں ہے، آپ نے کیسے ان الفاظ کو شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے وَبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر درود ہے نہیں حدیث کے اندر اور آپ نے اپنی طرف سے شامل کر لیا تو یہ حدیث کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے متن کے اندر، حدیث کے متن کے اندر اگر جہاں پر اللہ کے رسول کا نام آئے اور اس کے ساتھ درود ہو تو پڑھنا چاہیے، اور اگر درود نہ لکھا ہو تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے، اور متن کے علاوہ ہو تو وہاں پر تو آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ کے رسول کا نام تو اس کے ساتھ درود لازمی لکھا ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ تو دیکھو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد، اچھا یہ کیا لفظ ہے ادھر، تو احد ہے، ٹھیک ہے، کاف تو لکھ دیا گیا، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ یہودیوں میں سے جو بھی ہو، اس امت میں سے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کو میری بات پہنچے، ٹھیک ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو اس کو میری بات پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن، اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، بالذی ارسلت به، اس کے اوپر جو جس پر میں بھیجا گیا ہوں،
इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, मगर वो जहन्नमी होगा, मगर वो क्या होगा, जहन्नमी होगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस तरह यहूदी हो या नसरानी हो और उसको अल्लाह के रसूल का दीन पहुंचा, लेकिन उसने अल्लाह के रसूल के दीन के ऊपर अमल न किया, अल्लाह के रसूल के दीन को तस्लीम न किया और यहूदियत या नसरानियत के ऊपर रहा, तो ये यहूदियत और नसरानियत उसको आग से नहीं बचा सकेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल के बाद तो ये यहूदियत और नसरानियत खत्म हो गई। ठीक है, वो दीन मनसूख हो गया। अब अगर ये लोग क्या करेंगे, अगर ये लोग इस के ऊपर अमल नहीं करते और उसी दीन के ऊपर कायम रहते हैं, तो उस दीन के ऊपर, अगरचे वो दीन भी अल्लाह के रसूल का था, अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अल्लाह ताला के अजाब से उसको वो दीन नहीं बचा सकेगा। समझ आ गई बात। या यहाँ पर बेयदी ही, जिसकी कब्जे में, यहाँ पर कब्जा मुराद होगा। अच्छा, अल्लाह ताला के लिए यद का हुक्म इस्तेमाल हुआ है कि जिसके हाथ में मेरी जान है, लेकिन यहाँ पर हाथ से मुराद क्या होगा, कब्जा मुराद होगा। इसको जो है तो इसके ऊपर मुतशाबिहात इसको कहा जाता है, इसके ऊपर तफसील से बहस की जाएगी। ठीक है, आगे इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा जी। वान अबी मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन लहुम अजरान, तीन लोग हैं कि जिनको दो अजर मिलते हैं। रजुलन मिन अहलिल किताब आमन बिनबीही व आमन बिमुहम्मदिन वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवालीही व रजुलन काना इंदहु अमतन यतउहा फअद्दबहा फअहसन तादीबहा व अल्लमहा फअहसन तालीमहा सुम्मा आतकहा फतज़व्वजहा फलहु अजरान। तीन लोग हैं कि जिनको दुगना अजर मिलता है। एक वो आदमी जो अहले किताब में से हो, जो अपने नबी के ऊपर ईमान लेकर आए और फिर मोहम्मद के ऊपर ईमान लेकर आए, और वो गुलाम कि जो अल्लाह ताला का हक भी अदा करे और अपने आका का भी हक अदा करे। ठीक है। वरजुलन, और वो आदमी, इंदहु कानत इंदहु अमतुन, के जिसके पास लोंडी हो, यतोहा कि वो उसके साथ सोबत करे, फ़अद्दबहा उसको अदब सिखाए, फ़अहसन तादीबहा उसको अच्छे तरीके से अदब सिखाए, वअल्लमहा उसको तालीमी दीन दे, फ़अहसन तालीमहा अच्छे तरीके से तालीम दे उसको, फिर उसको आज़ाद करे और उसके साथ निकाह करे, तो इसको दो अजर मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दो अजर यहाँ पर मिलेंगे, तो अमाल भी तो दो हैं, दो अमल के ऊपर तो दो ही अजर मिलते हैं। अगर अहले किताब है तो उसने अपने नबी के ऊपर ईमान लेकर आए, उसका भी अजर, और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आए, उसका भी अजर। अमल दो हैं तो दो अमल के ऊपर तो दो अजर मिलते हैं। गुलाम है, उसने अल्लाह का हक अदा किया, अपने मवाली का हक अदा किया, तो दो अमल हो गए, उसको भी दो अजर मिलेंगे। और आदमी के पास लोंडी है तो उसको तरबियत और तालीम दी और फिर उसके साथ निकाह किया, तो ये भी दो अमल हो गए, तो ये भी क्या है, दो ही अजर उसको मिलेंगे। तो दो अमल के तो दो अजर मिलते हैं। तो फिर इसको तखसीस का क्या मतलब हुआ। आदमी अगर है, अगर वो नमाज पढ़ता है, नफल पढ़ता है, तिलावत करता है, तो दो अमल हो गए, तो दो अजर मिलेंगे। सदका देता है, जिक्र भी करता है, दो अमल हो गए, दो अजर मिलेंगे। तो दो अमल के ऊपर तो हर एक को दो अजर मिलते हैं, तो यहाँ पर इनको जिक्र करने का क्या मकसद हुआ। तो जवाब ये है कि ये दो अजर असली सवाब से ज्यादा है। ठीक है, कि असल सवाब तो ये है कि वो 10 से 700 गुना तक उसका अजर जाता है, लेकिन ये दो अजर इससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये दो अजर उससे भी, मतलब ये कि हर एक आदमी जब अमल करता है तो उसको 10 गुना से 700 गुना तक अजर मिलता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनको इन दो आमाल के ऊपर उससे भी ज्यादा अजर मिलेगा। ठीक है।
अच्छा, और बाद ने ये जवाब दिया कि ये जो दो अशखास हैं, इनके हर अमल का दोगुना अजर इनको मिलेगा, सिर्फ इसका नहीं, हर अमल का। मतलब ये कि अगर उसने सिर्फ एक दफा नमाज पढ़ ली तो एक दफा नमाज पढ़ने का उसको दोहरा अजर मिलेगा, एक दफा सदका दे दिया तो उसको दोहरा अजर मिलेगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर सलासतुन लहुम अजरान, इससे मुराद ये अमाल नहीं है जो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, ठीक है, ये अमाल नहीं है जो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, बल्कि इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि ये तीन लोग जिन्होंने ये अमल किए, वो जो भी अमल करेंगे उनको दोगुना अजर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अहले किताब से मुराद यहूदी मुराद हैं। ठीक है, यहाँ पर अहले किताब से मुराद यहूदी हो या ईसाई हो, अहले किताब, तो जो भी अपने नबी के ऊपर भी ईमान लेकर आए और अल्लाह के रसूल के ऊपर भी ईमान लेकर आए, दोनों सूरतों के अंदर उनको दुगना अजर मिलता है। समझ आ गई बात? बाद ने कहा कि भाई यहाँ पर सिर्फ ईसाई मुराद है, यहूदी मुराद नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि अल्लामा तहावी रहमहुल्लाह की भी यही राय है कि वो यहाँ पर सिर्फ ईसाई मुराद हैं, इसलिए कि यहूदियों ने जब ईसा अलैहि सलाम की नबूवत का इनकार किया तो वो तो काफिर हो गए, तो जब वो काफिर हो गए तो उनका अपने नबी के ऊपर ईमान ही ना रहा, तो अगर वो मुसलमान होंगे तो उनको कैसे दोहरा अजर मिलेगा? तो आमना आमना बेनबी ही मौजूद ना हुआ, इसलिए यहाँ पर यहूदी मुराद नहीं हो सकते बल्कि ईसाई मुराद है। समझ आ गई बात? क्योंकि यहूदी यहूदी जो है उनको तो हुक्म था कि ईसा अलैहि सलाम के ऊपर फिर ईमान लेकर आते, लेकिन उन्होंने तो ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान ही नहीं लेकर आए। ठीक है, तो जब ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान ना लेकर आए तो वो काफिर हो गए, तो वो काफिर हो गए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ईसाई मुराद है, यहूदी मुराद नहीं है। ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम के ऊपर भी ईमान लेकर आए और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लेकर आए, तो उनको दुगना अजर मिलेगा। समझ आ गई बात? और बाज ने ये फरमाया, ठीक है, अल्लामा तिबी रहमहुल्लाह की राय यही है कि नहीं, यहाँ पर मतलब कि अहले किताब मुराद है, चाहे वो यहूदी हो या वो नसारा हो। ठीक है, तो जो भी अगर यहूदी भी अगर ईमान लेकर आएगा और वो जो है तो मूसा अलैहि सलाम के ऊपर पहले ईमान लेकर आया था, फिर जो है तो नबी सलाम के ऊपर, तो क्योंकि यहूदी अहले किताब तो हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने अहले किताब को जिक्र किया तो वो भी अहले किताब हैं, तो लिहाजा अगर वो अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर आए और उससे पहले जो है तो मूसा अलैहि सलाम के ऊपर उनका ईमान था, तो फिर अगर वो मुसलमान होंगे तो उनको भी दोगुना अजर मिलेगा। समझ आ गई बात? चलो यहाँ तक बस करते हैं, 10 अहादीसें हो गई, ठीक है तकरीबन, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है, तैयारी करके आया करें और क्लास में हाजिर होने की कोशिश किया करें, ठीक है, और मुताला करके आया करें ताकि आप लोगों से भी हदीस सुना करें। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम।